اردو پوائنٹ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورت سبا میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے تھے جو کہ قیامت تک کسی بھی پیغمبر کو نہیں ملیں گے۔ آج سے 3000 سال پہلے بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، فلسطین کے اندر آباد تھے۔ یہ کئی قبیلوں کے اندر تقسیم تھے۔ ان پر اس وقت بت پرست رومی حکومت کیا کرتے تھے جو کہ انتہائی ظالم اور جاہل لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کے پاس نہ کوئی حکومت تھی، نہ بادشاہ اور نہ ہی کوئی سربراہ، کہ جس کی بنا پر یہ لوگ اکٹھے ہو کر ان سے جنگ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پہلے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت میں بھیجے جو کہ ان کے پہلے بادشاہ بنے۔ جب فلسطینیوں سے جنگ کے دوران حضرت داؤد کا ایک فوجی سے سامنا ہوا، داؤد علیہ السلام اس وقت کوئی فوجی نہیں تھے، بس اپنی بھیڑیں چڑھایا کرتے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی شخص جو بھی اس جنگجو کو جنگ کے میدان میں مات دے گا اسے ہم اگلا بادشاہ بنا دیں گے، کیونکہ یہ شخص بار بار بنی اسرائیل کے سامنے آ کر یہ تانے دے رہا تھا کہ کیا تم میں کوئی بھی مرد نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر سے اس شخص کو جس کا نام جالوت تھا ہلاک کر دیا، اور شرط کے مطابق بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بھی چن لیا جو کہ ایک پیغمبر بھی تھے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، جنہیں اللہ نے بے شمار معجزات ادا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں کر دیا تھا، اور وہ جہاں بھی جانا چاہتے تھے چند منٹوں کے اندر پہنچ جاتے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو قیامت تک کسی کو نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی سلطنت نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات، پرندوں، پوری دنیا پر صرف ایک ہی حکومت تھی، اور وہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ وہ جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں سے بات بھی کیا کرتے تھے۔ تمام جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق یہ جنات ان کے لیے تعمیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں تعمیرات کے ساتھ ساتھ ہیرے اور جواہرات کا بھی شوق تھا۔ وہ سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر وہاں سے ملنے والے ہیرے اور جواہرات کو حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہیکل سلیمانی کی کئی چیزیں ملنے کے بعد اسے دیکھ کر کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے کہ یہ جنات کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس دور کے اندر نہ کوئی مشینری تھی اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو کہ اس تعمیرات کو بنا سکے۔ اس کے علاوہ جو ہیرے اور موتی ان جنات نے سمندر کی تہہ سے لائے تھے وہ حضرت سلیمان کے تخت اور تاج پر لگے ہوئے تھے۔ قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جنات تصویریں بھی بنایا کرتے تھے۔ یہ تصویریں کسی پتھر کو تراش کر ایک اسٹیچو کی صورت میں بنائی جاتی تھی۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ آج بھی اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں اسے مشین سے بنانا بھی آسان نہیں ہے۔ اردن کے ایک مشہور آرکیالوجسٹ احمد عبدالکریم کو ایک ایسا ہی اسٹیچو ملا ہے جسے وہ ثبوتوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسٹیچو بتاتے ہیں، کیونکہ اس مورتی کو ایک تخت کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک لکڑی کی لاٹھی ہے جو کہ اکثر بادشاہوں کے ہاتھ میں ہوا کرتی ہے۔ اس کا سائز آسا یا پھر ہاتھ میں پکڑی جانے والی لکڑی سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسرے ہاتھ کے اندر ایک بال یعنی کہ گیند موجود ہے۔ اور احمد عبدالکریم کے بیان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اسی لاٹھی اور گیند سے دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، کیونکہ جنات کو کسی بھی طرح کا حکم اس لاٹھی اور بال سے دیا جاتا۔ یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اس وقت بھی بہت اہم تھی اور آج بھی بہت اہم ہیں، اور اس وقت بھی یہودی فری میسنز کے پاس موجود ہیں، اور ان کے مطابق جب ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوگا تو ان کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی طرح پوری دنیا پر قائم ہوگی، اور وہ انہی کے تخت پر بیٹھے گا، اور انہی کا تاج پہن کر انہی کے لاٹھی اور بال کی مدد سے پوری دنیا پر انسانوں پر اور جنات پر حکومت کرے گا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ یہ لاٹھی اور بال حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، اور اس میں کیا حکمت اور کیا راز ہیں یہ صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس اسٹیچو کی ہائٹ 33 سینٹی میٹر اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے۔ اسے انتہائی نفاست کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور ہاتھ لگانے پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ ریشم کا بنا ہو، اور اس تخت پر بیٹھا ہوا شخص انتہائی خوبصورت چہرے کا مالک نظر آتا ہے۔
اس کے سر پر ایک ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ایک تاج موجود ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جنات انہی کے حکم پہ یہ ہیرے اور جواہرات سمندر کی تہہ سے نکال کے لاتے تھے جو کہ ان کے تخت اور تاج پر موجود ہیں۔ انہوں نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے جو کہ عرب کے لوگ پہنتے ہیں۔ اگر اس اسٹیچو کی بیک پر غور کیا جائے تو واضح قسم کا ایک عجیب و غریب قسم کا چہرہ نظر آتا ہے جو کہ جنات جیسی مخلوق لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ 7 کے آیت نمبر 34 کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے سلیمان پر آزمائش کی اور ہم نے ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا اور پھر انہوں نے رجوع کیا۔ دراصل یہ آیت مبارکہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب ایک واقعہ میں حضرت سلیمان نے اپنے سپہ سالاروں کو غصے میں یہ کہہ دیا کہ یہ مت سمجھو کہ میری حکومت صرف تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہے۔ شاید ان کے سپہ سالاروں کو یہ غرور و تکبر ہونے لگا تھا کہ ان کی حکومت ہمارے سوا کچھ نہیں ہے، تو اس دوران حضرت سلیمان نے غصے میں کہا کہ میری جو اولاد پیدا ہوگی وہی میری طاقت بنے گی، لیکن اس دوران وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئی، لہٰذا اس کی سزا اللہ نے آپ کو یہ دی کہ آپ کی صرف ایک ہی اولاد پیدا ہوئی، اور وہ بھی جب پیدا ہوا تو ایک انتہائی عجیب و غریب شکل کا مالک تھا جسے دائے نے لا کر آپ کے تخت پر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگی، اور اس اسٹیچو کی بیک سائڈ پر جو تصویر بنی ہے وہ اسی بچے کی ہے، اور اسی کی بیک سائڈ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور تصویر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک لوہے سے بنا ہوا جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اور اس لباس میں ایسے پیٹرن بنے ہیں جو کہ طاقت اور حکومت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ اسی پیٹرن کے نیچے 2 انسانی ٹانگیں بھی موجود ہیں۔ یہ مجسمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ہی جنات نے تیار کیا تھا، اور اس میں موجود ایک بال اور لاٹھی کا مقصد بالکل بھی معمولی نہیں ہو سکتا۔ اس کا تعلق آخری زمانے سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہودی فری میسنز اسے ایک بار پھر دجال کو پیش کر کے بہت بڑا اسرائیل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایسا جس کی حکومت پوری دنیا پر ہو اور اس کے ساتھ تمام مخلوقات پر بھی۔ باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔